جی السلام علیکم، ڈاکٹر وقار احمد نیاز، ہم آپ کو ہیوسٹن میں ٹیکساس میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو اب میری آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا کہ رحمان فاؤنڈیشن کیا اب روح رواں ہے ماشاء اللہ۔ رحمان فاؤنڈیشن آپ نے تقریباً یو اسٹارٹڈ بیک ان 2003، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی مجھے لاہور آنے کا شرف حاصل ہوا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے۔ بالکل یاد ہے۔ میں میرے خیال سے آپ کے پاس آیا تھا غالباً 2016 فیبروری میں، ایسے ہی I came in 2016 فیبروری۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ امریکہ میں یا گلوبلی آپ کو نہیں جانتے، ان کے بارے میں بسم اللہ کر کے آپ بتائیے کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے جو لوگوں کی اتنی خدمت کر رہی ہے، تو اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا گیا اسٹارٹنگ فرام 2003۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ اس چیز کا ذہن میں آپ کے کیسے آیا کہ آپ یہ کام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی بات یہ بہت شکریہ آپ کا ویلکم کا ادھر USA میں آنے کا، اور سب لوگوں نے ویلکم کیا الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ بیسیکلی ضرورت تھی پاکستان کے اندر، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے اس وقت گردوں کا، جو ایک بڑا مہنگا علاج بھی ہے، مشکل علاج بھی ہے، تکلیف دہ علاج بھی ہے، اور بہت تیزی سے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اس وقت، بلکہ پوری دنیا میں بنتا جا رہا ہے۔ گردوں کا مسئلہ، ڈیلسس کا مسئلہ، ٹرانسپلانٹ، ایک مہنگا علاج بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ بہرحال اس طرف اللہ نے آنے کا موقع دیا۔ ہمارے ایک عزیزوں میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی گردوں کی بنا پہ، ینگ بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، خیر 12-13 سال کا، 14 سال کا، ٹرانسپلانٹ ہوا، وہ بھی نہیں چل پایا، تو بہت پیسہ لگا اس پہ، بچوں پہ، اس بچے پہ، بڑا خیر تکلیف دہ واقعہ تھا ہمارے لیے۔ تو تبھی سوچا کہ یار یہ ضرورت ہے، اس میں آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے دل میں ڈالا، اور پھر اللہ کے نام سے یہ ادارہ بنایا، رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ بنایا گردوں پہ، ڈیلسس کے حوالے سے، اور ڈیلسس کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ادارہ ہمارا ہے جس پہ ہم لوگوں کے ڈیلسس کو ڈیلے بھی کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ لیکن بہرحال رحمان فاؤنڈیشن جو اس ٹائم کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر 9 شہروں میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، جہلم میں، پینسرا میں، سرائے لمگیر کے اندر، کراچی میں، اسلام آباد میں، مانسہرہ میں، ہم فری ڈیلسس کرتے ہیں لوگوں کے، اور 100 ڈیلسس مشینیں کام کر رہی ہیں اس وقت، اور جس پہ 200 خاندان ہیں جن کا روزانہ فری ڈیلسس ہوتا ہے۔ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں ہم اپنے پاکستان کی، اپنے عوام کی، اپنے لوگوں کی۔ خیر اللہ اس کو قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے اللہ تعالیٰ، آمین آمین۔ اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں UK میں رہا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو گھر سے لے کے گاڑی آتی ہے اور ڈیلسس کروا کے ایک سیب بھی کھلاتے ہیں، ایک شوارما یا برگر کھلاتے ہیں مریض کو، ہیلدی لائف گزار رہے ہیں وہاں پہ لوگ۔ یہاں USA میں آئے ہوں تو یہاں پہ بھی یہی ہے۔ تو یہ ایک اچھا کام ہے جو گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کے اندر یہ کام گورنمنٹ لیول پہ آٹے میں نمک کے برابر ہو رہا ہے، بڑا کم ہو رہا ہے۔ لوگ جو ڈیلسس پہ چلے جاتے ہیں وہ بیچاروں کے گھر تک بک جاتے ہیں، زیور بک جاتے ہیں، چیزیں بک جاتی ہیں، تو بڑا مشکل ہے، مہنگا علاج ہے۔ اب کچھ ہیلتھ کارڈ پہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، وہ بھی اللہ کرے چلتا رہے تاکہ پاکستان کے اندر یہ چلیں، لوگوں کو کسی حد تک سہولت تو ملتی ہے اس سے۔ بہرحال ہم پچھلے 20 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں، 2003 سے 2021 سال ہو گئے ہمیں، تو ہم بغیر ہیلتھ کارڈ کے کام کر رہے ہیں، اور یہ فری خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور نو ڈاؤٹ کی یہ بیسیکلی اپنی واپسی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ جی جی، ہماری اللہ واپسی اچھی کر دے،
کوئی اور ایسا ویسے بھی دیکھیں آپ جو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہے، آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. جی الحمدللہ اس ٹائم پاکستان میں گورنمنٹ کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارا، لارجسٹ ادارہ رحمان فاؤنڈیشن ہے. جی. کیونکہ یہ نہ صرف صوبہ، ہم ایک ہی صوبے میں کام نہیں کر رہے، ہم سے بہت بڑے ادارے اور بھی ہیں جو صرف اپنے صوبوں میں ہی کام کر رہے ہیں، صوبہ سندھ میں ہی کر رہے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں ہی کر رہے ہیں، KPK کے اندر کر رہے ہیں. ہمارا تعلق لاہور سے ہے، پنجاب سے ہے. ہم لاہور میں بھی ہیڈ آفس میں بھی کر رہے ہیں، لاہور میں بھی کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر ہم صوبہ سندھ کے میں بھی کر رہے ہیں، ہم وفاق کے اندر بھی کر رہے ہیں، ہم صوبہ KPK کے اندر بھی کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارا ایک نیا 10واں ڈائلسس سینٹر کوئٹہ میں انشاءاللہ بن رہا ہے، تو یہ بلوچستان کی بھی نمائندگی ہو جائے گی. بہرحال ہم اپنے جذبے سے خدمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت ہے، مشکل میں ہیں، تو ہم تو اپنا حصے کا دیا جلائے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو مستحق ہیں وہ خیر ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے. جو بھی مستحق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو ڈائلسس کروانا چاہیں، ہمارا یہ ادارہ حاضر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ امریکہ میں ہیں، وہ کینیڈا میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں، کہیں بھی ہیں، جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس ادارے کا ساتھ دیں، اس کا حصہ بنیں. آپ وزٹ کریں، کسی عزیز کو بولیں یار جاؤ سیالکوٹ میں سینٹر ہے تو جا کے سیالکوٹ میں جا کے وزٹ کرو، یا جیلم میں ہے، یا جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں تو وزٹ کریں. مطلب لوگ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، آپ کو کوئی بھی نیئرسٹ سینٹر جو ہے ڈائلسس سینٹر، اس میں جا کے اپنے علاج کی سہولت ان کو مل لے سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک. ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہے جو اس ٹائم ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے RFT، جو ہم کرواتے نہیں ہیں. یہاں پہ تو لوگ کرواتے ہیں، GP لازمی کہتے ہیں UK میں، یا یہاں بھی آپ لازمی ٹیسٹ کروائیں. پاکستان کے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں زندگی کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری شوگر کتنی ہے. RFT جو ٹیسٹ ہوتا ہے پریسائزلی اس کے اندر کیا کیا چیز چیک کی جاتی ہے؟ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ گردوں کی کیا پوزیشن ہے، کریٹینن کتنا ہے، بلڈ یوریا کتنا ہے، HB کا لیول کتنا ہے. اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے EGFR، گردے کتنا فنکشن کر رہے ہیں. اچھا. یہ مجھے بھی کروانا ہے، یہ طاہر صاحب آپ کو بھی کروانا ہے، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو کروانا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں جو ایک پرانی کہاوت ہے جی کہ فلانے صاحب کا رات میں دادا کو یاد کیا اور نانا کو یاد کیا اور ابا کو یاد کیا اور خالہ کو یاد کیا اور ہچکی لی اور مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہے. ہمیں جو دیکھیں ہر چیز کی سائن ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک نہ ایک دستک ہوتی ہے. اگر آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے یا آپ کا کوئی ہارٹ پرابلم آ رہا ہے تو ایک دستک ہوتی ہے، ایک اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسے ہی اچانک والا سلسلہ جو لوگ کہتے ہیں نا اچانک ڈیتھ ہو گئی، اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں ہم لوگ بیسیکلی وی فیل ٹو مینٹین، اپنی جو ہماری ہیلتھ کی مینٹیننس ہوتی ہے اس پہ ہمارے پاس اویئرنیس کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ جو آپ کی جو ڈائلسس کی نوبت نہیں آئے اور کڈنی کو سیو کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں آپ کوئی اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کا پروگرام رکھیں جس کو ہم باقاعدہ وی کین ایئر اٹ آن آور TV چینل دیسی TV USA، DTV NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم ہے DTV Flix، اس پہ ہم آپ کو وی آر ناٹ چارجنگ اینی منی، ول پرووائڈ یو ایوری تھنگ کمپلیمنٹری انشاءاللہ. تھینک یو جی، جزاک اللہ. دیکھیں جی ضرورت ہے یہ اویئرنیس دینے کی، اور میں اکثر پروگرام کرتا رہتا ہوں مختلف چینلز پہ. میرا اپنا بھی چینل ہے، میں کوشش کرتا ہوں اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گردے کتنے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، کیا فنکشن ہے، یوریا کتنا ہے، کریٹینن کتنا ہے، ہمارا کولیسٹرول کتنا ہے، ہمارا یورک ایسڈ کتنا ہے، ہماری شوگر کی لیول کیا باڈی کے اندر، HbA1c کا ٹیسٹ کیا ہے، ہمارے لیور کے ٹیسٹ کیا ہے. ہم اویئرنیس دیتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم نے ایک ٹیسٹ ہے RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، یہ ہم نے فری کر دیا ہے پورے پاکستان میں. کوئی شخص آ کے یہ کہہ دے جی میں نے دیسی TV پہ یا جو بھی آپ کا چینل کا نام ہے اس پہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے کہا ہے جی ہم نے آپ ٹیسٹ آگے فری کروائیں. وہ فیصل آباد میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ جیلم میں، کہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں، اسلام آباد میں جائے سینٹر پہ جا کے ٹیسٹ کروائیں. ہم فری کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. 90% لوگوں کو. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے طرز.
अब 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता, टेस्ट नहीं करा रहे, टेस्ट ही नहीं कराते, टेस्ट नहीं कराते। और यूरिया क्रिएटिनिन बड़ा होता है तो हम उस वक्त गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं। होता गुर्दों का मसला है, जी। लेकिन वो अलामतें बड़ी अजीब, जिसमें अगले प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि गुर्दे खराब होने की वजूहात क्या हैं और अलामात कौन सी हैं, और हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे गुर्दे खराब हो। अर्ली प्रिवेंशन के लिए क्या उसके किया है? बाद जब गुर्दे खत्म होते हैं तो बड़ी अजीब सी अलामतें पैदा होती हैं, उस समय लोगों का ज़हन ही नहीं जाता गुर्दों की तरफ, तो हम और डॉक्टरों के पास भाग रहे होते हैं, और गलत डॉक्टरों के पास जाके उनका कोई कसूर नहीं होता, गलत मौलवियों को हम खुद चुन रहे होते हैं, हालांकि मसला गुर्दों का होता है। जब हर वहाँ पे जब अच्छा मौलिक देखता है कि नहीं भी आपका यूरिया कराएं, आप RFT टेस्ट कराएं, तब पता चलता है 90% लोगों को कि आपके वहाँ पे टेस्टों में पता चलता है कि क्रिएटिनिन तो 10 पे पहुंचा हुआ है, 12 पे पहुंचा हुआ है, 1 होना चाहिए, जी जी। यूरिया तो 200-250 पे पहुंचा हुआ है, और अब आप डायलिसिस करवाएं, और आपने डायलिसिस करवाने सारी जिंदगी। वो एक एटम बम होता है जो गिराया जाता है मरीज के ऊपर। बहरहाल ये बड़ा तकलीफ दे अमल है, तो इससे बचा जा सकता है। हमें अपने टेस्ट करवाने, गुर्दों के टेस्ट करवाने, अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए हमें ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ उनसे बचना है, ज़्यादा हेल्दी ग़िज़ाओं से बचना है, ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से बचना है, कम खानी है। खाएं, आप जितनी मर्ज़ी भी खाएं प्रोटीन, लेकिन उसको फिर बर्न भी करें, एक्सरसाइज भी करें, वर्जिश भी करें, ताकि हमारा जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन है वो ना इकट्ठे हों, हमारी बॉडी पर लोड ना आए, हमारा जो बॉडी से फासल मादे निकलने होते हैं यूरिन के ज़रिए वो निकलते रहें, और हम किसी बड़ी परेशानी से बचे रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Okay, thank you so much, Dr. Saab. I extend unconditional cooperation from Desi TV USA, DTVN, and my newspaper Pakistan Chronicle. Thank you.